بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل نئی آرمی چیف جو ہیں انہوں نے عارف علوی صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات جب عارف علوی کے ساتھ ہوئی اس کے بعد خبریں نکلیں کہ جو عارف علوی صاحب کو جو نئی آرمی چیف ہے انہوں نے کہا کہ میری عمران خان صاحب سے بات کروائیں آپ، اور میں ان کے ساتھ جو ہے ملاقات کا بھی خواہش مند ہوں۔ تو اب اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نیوٹرل رہیں گے اور ہم سیاست میں کوئی بھی عمل دخل نہیں کریں گے۔ تو یہ جو بات پی ٹی آئی نے کی ہے وہ میرے اندازے کے مطابق یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو نئے آنے والے چیف ہیں وہ جنرل باجوہ کی ٹرولنگ سے ڈر چکے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہو چکے ہیں، وہ پی ڈی ایم کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، انہوں نے فون پر نہ ہی بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب معاملہ آتا ہے جو عمران ریاض خان صاحب ہیں ان کی گرفتاری کا اور ان کے خلاف مقدمہ جات بڑھنے کا۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پسندیدہ صحافی ہیں۔ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے رات کو ایک ٹویٹ ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت نے ایف آئی اے کو جو احکامات ہیں وہ جاری کر دیے ہیں کہ جو بھی پسندیدہ صحافی ہیں پی ٹی آئی کے یا پھر پی ڈی ایم کے خلاف ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اب جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسے اقدامات کرنے کا وفاقی حکومت نے کہا ہے۔ وہ کیوں کہا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ جنرل باجوہ کی جو ہے وہ ٹرولنگ وغیرہ پچھلے 2 دن چلی ہے، جیسا کہ ہم نے خبر دی تھی کہ جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے مہم تیار پڑی ہے ارسلان بیٹا کے پاس، وہ چلے گی اب۔ تو اب عمران ریاض خان صاحب اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ غیر قانونی اثاثہ جات کیس کھولا جائے گا، اور جو ان کی گرفتاری کے بعد فیک اکاؤنٹس بنا کر عاصم منیر کے خلاف جو ہے وہ پروپوگنڈا کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ انہیں صحت دے، ہمارے دوست صحافی ہیں رضی دادا صاحب، وہ یہ بات کہتے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا ان کے بندے یا ان کے سپورٹرز تب وہ بات کرتے ہیں جب وہ وہی کام کر رہے ہوں، تب وہ دوسرے پر وہی الزام لگاتے ہیں۔ لمحہ موجود میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا الزام وہ دوسروں پر لگاتے ہیں۔ اچھا، تو اب جو وفاقی حکومت کے ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے ایف آئی اے کو جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہو یا پھر پی ٹی آئی کے صحافی ہوں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، اور جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں جو جنرل باجوہ کے خلاف مہم کا حصہ تھے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا، کیونکہ یہ فوج کا جو ہے وہ اندر کا معاملہ ہے، ڈسپلن کا معاملہ ہے، اور فوج اپنے جرنیلوں کو تحفظ دینے کی پابند ہے، اور ان کا یہ آئینی اختیار بھی ہے کہ وہ اپنے جو سولجر ہیں ان کی حفاظت کریں۔ تو اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو صحافی ہیں عمران خان صاحب کی سائڈ کے، صحافی تو ویسے نیوٹرل ہوتا ہے، وہ ادھر کا یا ادھر کا نہیں ہوتا۔ صحافت آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کس پستی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، تو ہم نے اپنے اپنے صحافی بنا دیے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ ہے اس قوم کے لیے۔ تو لیکن جو اندر کے ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ کام ہوگا، اور جو عاصم منیر صاحب کے خلاف ٹرینڈ کی بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے
جو رضی دادا صاحب نے بتائی تھی کہ لمحہ موجود میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا الزام وہ دوسروں پر لگاتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف بھی کمپین شروع ہوگی۔ اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں، ایف آئی اے گرفتار کرتی ہے، تو جنرل عاصم منیر کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ یہ اندر کی خبر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جو بھی آنے والی اپڈیٹس آئیں گی اس متعلق آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔